زمین کا ٹوٹا بیچ دیا تو اس سے پیسے آنا، تو یہ پروسیس جب میں نے دیکھ لیا تو تھوڑا سا اٹریکٹ ہو گیا ادھر۔ اچھا مجھے یہ بتا دیں، براق بلڈر، براق کا نام کیسے سوچا آپ؟ بزنس سے زیادہ میں خدمت پہ یقین کرتا ہوں کہ کے پی کے لوگوں کی خدمت ہو۔ تو اس یقین کے ساتھ علی حیدر صاحب ریئل اسٹیٹ کی دنیا سے کتنے پیسے کماتے ہیں منتھلی؟ ایک انکم آ گیا پیسہ، دوسری بات جو آتی ہے جو عزت۔ ایسا کیا کی پوائنٹس ہے جس کی بنیاد پر آپ کے کسٹمر اتنا یقین کرتے ہیں، لوگ آتے ہیں، آپ کے اپارٹمنٹ بک ہوتے ہیں، آپ کے مختلف ہائی رائز جو ہے وہ اتنے سکسیسفل جا رہے ہیں؟ آپ لوگ انویسٹمنٹ کی اپرچونٹی دیتے ہیں، اور اگر دیتے تو اس میں انٹرسٹ کی وہ ریٹ کیا ہوتا ہے پھر اگر آپ اسلام کی بات کرتے ہیں؟ السلام علیکم، J91 نیوز کی جانب سے میں ہوں ارشد خان۔ ہم نے ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ایک سلسلے کا آغاز کیا تھا تاکہ آپ لوگوں کو بنیادی طور پر ہم بتا سکیں کہ ریئل اسٹیٹ کی کمپنیز کس طریقے سے کام کرتی ہیں، آپ ان کمپنی سے کس طریقے سے پلاٹس وغیرہ خرید سکتے ہیں، مختلف اپارٹمنٹ بک کر سکتے ہیں، اور اس سوسائٹی کی اور اس فیلڈ کی ڈارک سائڈ کیا ہے۔ عموماً آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس قسم کے فیلڈ میں مختلف لوگ کام کرتے ہیں، ان کی سروسز ہوتے ہیں، لیکن ہم لے کر آ رہے ہیں J91 نیوز کی اسکرین پہ پشاور اور پوری خیبر پختونخوا کی جتنی ٹاپ کمپنیز ہیں اور ان کی سروسز ہم آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو پشاور کی اور خیبر پختونخوا کی بہت بڑی کمپنی براق بلڈر کے بارے میں بتائیں گے۔ ان کا جو CEO صاحب ہے علی حیدر صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہے، ان کی سٹرگل کے بارے میں، ان کی کمپنی کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ سر سب سے پہلے آپ کو بہت شکریہ۔ تھینک یو ارشد صاحب، آپ کے آنے کا اور ٹائم دینے کا اور ہمارا کمپنی کے متعلق لوگوں سے اپنے ویور کے ساتھ متعارف کرنے کے لیے تھینک یو۔ اچھا جی، سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیں، آف دا ریکارڈ ہماری ڈسکشن چل رہی تھی، قریباً 22 سال کی آپ کی سٹرگل ہے ریئل اسٹیٹ میں، بزنس کی دنیا میں، یہ سفر کتنا مشکل تھا آپ کے لیے؟ مشکل تو یہ تھا کہ میں نے اپنے حلال رزق کا سٹارٹ ایک گورنمنٹ ادارے سے لیا تھا، اور وہاں کچھ کام کر کے کچھ عرصہ پھر محسوس کیا کہ میں فٹ نہیں ہوں ادھر، پھر مختلف ٹرائی کیے کہ یار مختلف بزنس سٹارٹ کیے، تو آخر یہ ہوا کہ ہمارا اپنے خاندانی زمین تھی، اس میں میں اپنے بڑوں کے ساتھ پٹوار خانے تحصیل یہ جاتا تھا، پھر اس میں یہ بھی کبھی کی ضرورت کے وقت ایک زمین کا ٹوٹا بیچ دیا تو اس سے پیسے آنا، تو یہ پروسیس جب میں نے دیکھ لیا تو تھوڑا سا اٹریکٹ ہو گیا ادھر۔ پھر میں نے اپنا اب بیسک بات جو میں نے یہ ریئل اسٹیٹ سٹارٹ کیا ہے، میرا یہ کہ میں نیچر کو، اور نیچر کیا ہوتا ہے جو قدرت کے نظام ہے، سسٹم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے، میں اس کو ساتھ ساتھ لے کر چلتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ ذرا ہمارے ناظرین کو اپنی کمپنی کے بارے میں بتائیں، براق بلڈرز، یہ اصل میں کن کن فیلڈ میں عوام کو سروس پرووائڈ کرتی ہے؟ براق بلڈر سٹارٹ میں اگر میں اپنی نوجوانی کا کہوں، جوانی کا کہوں، تو میں نے ایک بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے یا خود کو سٹیبل کرنے کی کوشش کی، تو اس محنت میں لگا رہا، تو پھر یہ احساس ہوا کہ یار لوگوں کی یا اس خطے کی یا کے پی کے لوگوں کی خدمت ہونی چاہیے، اور خدمت کس طریقے سے ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے کہ ہمارے پاس جو ٹیم آتی ہے نا، تو اس ٹیم کو تربیت دے، ایسی تربیت دے کہ وہ روایتی طریقے سے کام نہ کرے، لوگوں کو جھوٹ معلومات فراہم نہ کرے، الفاظوں کی ہیرا پھیری نہ کرے، این لوگوں کی ضرورت کے مطابق۔ تو سب سے پہلا ہمارا مشن ہوتا ہے کہ سٹاف پہ، ینگسٹر پہ کام ہو، اور میں اپنے کمپنی کے لیے ایکسپیرینس بندوں کی بجائے فریش گریجویٹ کو پریفر کرتا ہوں۔ میں بزنس سے زیادہ پھر ایک جب حقیقتوں پہ یا اس طرح مجھ پہ اشکار ہوئے تو بزنس سے زیادہ میں خدمت پہ یقین کرتا ہوں کہ کے پی کے لوگوں کی خدمت ہو۔ ٹھیک ہے جی، اچھا مجھے یہ بتا دیں، براق بلڈر، براق کا نام کیسے سوچا؟ براق کا نام یہ خیبر ہائٹ، جب یہ ہمارا سب سے پہلا میگا پروجیکٹ جو ہے اس کو لانچ کر رہے تھے، تو اس میں اور پارٹنر بیٹھے تھے، تو بہت سارے نام آ گئے، تو اس میں ایک نام براق بھی سامنے آ گیا، اور براق ایک دوست سارے بیٹھے ہوئے تھے، تو براق وہی جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ معراج پہ گئے تھے، وہ ڈسکشن، تو وہاں سے میں نے پک کیا کہ یار ایک نسبت اچھی بنائی، تو پھر میں نے اپنی کمپنی کے لیے براق کا نام تجویز کیا کہ اس پہ۔ اچھا، آپ کی باتوں سے جو میں نے ایزمپشن لیا ہے یا میں نے تجزیہ اس کا لیا ہے، آپ
اسلام میں وہ ان چیزوں میں زیادہ آپ یقین کرتے ہیں اور آپ کی خدمات اس میں، تو اسلام کے ساتھ کتنا کنیکٹ ہو آپ ان چیزوں؟ اسلام ہمیں کس نے دیا ہے؟ قرآن ہمیں کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. تو مجھے میرے رب کی ذات پہ بہت یقین ہے. میں جو بھی کام کرتا ہوں نا تو اپنے رب کے بھروسے بھی کرتا ہوں. اور میں مثال دیتا ہوں اس خیبر ہائٹ کی. آپ آ گئے، آپ دیکھ رہے کہ الحمدللہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے. یہ ہم نے کرونا میں سٹارٹ کیا تھا. اچھا، تو کون سی کرونا، کیا حال تھے کہ وہ بہن بھائی، ماں باپ، رشتہ دار سب ایک دوسرے سے دور تھے. مساجد بند تھے، مدارس بند تھے. اسی دوران میں نے خیبر ہائٹ لانچ کیا کہ نہیں یار اتنے سخت حالات ہے، اگر اس سخت حالات میں سب گھروں میں بیٹھ جائے تو یہ تو اکنامک ایکٹیویٹیز یہ سب کچھ یہ تو بند ہو جائیں گے. یہ دنیا پوری دنیا میں اگر چند مثالیں اٹھائی جائیں نا تو اس میں ایک خیبر ہائٹ بھی ہوگا کہ یار ایسے سخت حالات میں خیبر ہائٹ لانچ ہوا. تو آپ دیکھیں کہ اگر پیسے بھی آپ کے ساتھ پڑے ہو تو کوئی رسک لینے کے لیے تیار نہیں تھا. فیکٹریاں سب بند تھی. تو اس کے پیچھے بیسک وجہ یہ تھی کہ میرا نیت کیا تھا، لوگوں کو کوالٹی سروس دینا. ایسی اگر یہ پروجیکٹ لانچ ہوتا ہے تو کتنے لوگوں کے گھروں کو چولہے چل رہے ہیں. اب جہاں سے ہمیں سری آ رہا ہے تو اس فیکٹری میں، اس مل میں کتنے لیبر کام کرتے ہیں لاکھوں میں. جہاں سے سیمنٹ آ رہا ہے تو ادھر کتنے لیبر انوالو ہے. اس طرح کرش، ریت، یہ سارے الیکٹریسٹی. تو اسی جذبے کے پیچھے تو پھر یہ کون ہے جن کی میں بات کر رہا ہوں؟ انسان ہے. اور پھر ہمارا رب کیا کہتا ہے کہ مجھے انسانوں سے 70 موت سے زیادہ پیار ہے. جب آپ انسانیت کا خیر سوچیں گے تو میرا اس پہ یقین نہیں، ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لازمی خیر دے گا. تو اس یقین کے ساتھ علی حیدر صاحب ریئل اسٹیٹ کی دنیا سے کتنے پیسے کماتے ہیں منتھلی؟ اگر سچی بات کہوں نا کہ ریئل اسٹیٹ جس لیول پہ میں کام کر رہا ہوں، اب 2 چیزیں آتی ہے سامنے. ایک انکم آ گیا، پیسہ. دوسری بات جو آتی ہے جو عزت. تو پیسے تو آپ بہت مختلف طریقوں سے کما لو گے، مگر آپ مجھے بتائیں کہ دنیا کے کس بازار میں آپ پیسوں کے ذریعے عزت خرید لو گے؟ عزت آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا. تو میں سب سے زیادہ کوالٹی پہ اور عزت پہ اس پہ. تو عزت اللہ تعالیٰ نے اتنی دی ہے نا کہ اربوں روپے اگر کسی کے ساتھ پڑے تو اس کے نصیب بھی نہیں ہے اور اس ملنگ کے. تو ہم کوالٹی پہ بہت زیادہ یقین کرتے ہیں. اچھا، یہ علی حیدر صاحب یہ ہمارے ناظرین کو بتا دیں آپ کی مارکیٹنگ کی اسٹریٹجیز کیا ہے؟ مطلب ایسا کیا کی پوائنٹس ہے جس کی بنیاد پر آپ کے کسٹمر اتنا یقین کرتے ہیں، لوگ آتے ہیں، آپ کے اپارٹمنٹ بک ہوتے ہیں، آپ کے مختلف ہائی رائز جو ہے وہ اتنے سکسیزفل جا رہے ہیں؟ کیا کی پوائنٹس ہے اس کی؟ کی پوائنٹ اس کا بنیادی طور پر 1-2 ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کی اور میرا یہ بدن، یہ باڈی، یہ کس نے بنائی ہے؟ یہ آنکھیں کس نے بنائی ہے؟ اس پہ دیکھنے کی طاقت کس نے ڈالی ہے؟ یہ ہمارے جو دماغ ہے یہ کس نے بنایا ہے؟ اس میں سوچنے، پلاننگ کرنے کی صلاحیت یہ کس نے ڈالی ہے؟ رب نے. جب رب نے ڈالی ہے نا تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. میرا اور آپ کا مائنڈ جب وہ حکم کرے کہ رک جاؤ تو رک جائے گی. تو جب ان سب چیزوں پہ یقین ہو تو آپ دیکھیں جب سے دنیا بنی ہے نا وہاں سے لے کر دنیا کی قیامت تک، دنیا کی ختم ہونے تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھی آخری نبی کی صورت میں اس کے ساتھ ایک تحفہ قرآن کا دیا ہے. تو اس قرآن میں دنیا کے آغاز سے لے کر اختتام تک A to Z ہر شعبے کا طریقہ کار اور یہ سب کچھ موجود ہے. اگر ہم اس کو تھوڑا اسٹڈی کریں نا اور اس کو فالو کریں، میرے خیال سے آپ کی کوئی اسٹریٹجی کی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں بیسک آپ جو کام کریں نا، جو میں نے نقطہ پکڑا ہے کہ میرے ساتھ میری بڑی بیٹی تھی، وہ جو چھوٹی تھی اس وقت، تو ایک دوست آیا، اس نے اس کے سر پہ صرف ہاتھ پھیرا ہے. یقین مانے نا میرا دل اتنا خوش ہوا کہ میں سوچ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں کہ میرے دوست نے میری بچی کے ساتھ اتنا پیار کیا کہ میں کیا کروں کہ یہ اب خوش ہو جائے. تو یہ تو میرے ساتھ اٹھ رہے تھے نا ایک لاچار یا باپ کی. تو سیکنڈوں میں دماغ آسمان کی طرف گیا کہ یہ تو ایک باپ کی جو رب
انسانیت سے, انسانوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. اگر ہم ایک دوسرے کے لیے خیر کا سوچیں گے تو وہ اس پہ کتنا خوش ہوگی. پھر تو وہ بے بس تو نہیں ہے نا. اگر ہماری پالیسیاں انسانیت کی خیر کے لیے, فلاح کے لیے اور خدمت کے لیے ہو نا, جو بھی آپ بنائیں, تو اس میں آپ ناکام نہیں ہوگے. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر عطا کرتا رہے گا. اچھا سر, یہ آپ نے خیر خیریت کی آپ نے بات کی, تو ظاہر سی بات ہے ہم سنتے اور یقین بھی کرتے. اب جیسے آپ جیسے بڑے بزنس مینوں سے ہماری ملاقات ہوتی ہے تو ریئل اسٹیٹ میں کافی پیسے بھی ہوتے, تو اس میں کافی مطلب زکوٰۃ اور مختلف چیزیں اس کے ہوتی. تو آپ لوگ کوئی غیر فلاحی کوئی اس طرح کوئی ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہے یا ان کاموں میں اپنے وجود کے ہر حصے کو, اب جو وسائل اللہ نے دیے تو میں اس کو رب کی امانت سمجھتا ہوں. اور میں نے اپنے آپ پہ یہ فرض کیا ہوا ہے, لازم کیا ہوا ہے کہ میرے وجود سے اور میرے وسائل سے ہر وقت یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کی مخلوق کی خیر ہو. ٹھیک ہے. اچھا یہ ذرا بتا دیں, براق بلڈر کون کون سی پروجیکٹس ڈیل کرتی ہے پشاور میں؟ براق بلڈر کا یہ کہ خیبر ہائٹ جب بچہ تھا تو بچوں کو لوگ زیادہ فوکس کرتے, تو خیبر ہائٹ پہ فوکس تھا. جب یہ جوان ہوا اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا تو ہم اسمارٹ ویلا کی طرف گئے. الحمدللہ اسمارٹ ویلا بھی ریڈی ٹو ڈیلیوری, وہ بالکل 2-3-4 مہینے میں اس کو ہم ڈیلیور کر دیں گے. پھر ہم نے موو کیا ناصر باغ روڈ پہ, اور براق میڈیکل کمپلیکس کے پی کے پرائیویٹ سیکٹر میں سب سے بڑا ہاسپٹل آج تک 600 بیڈ اس پہ. اور ابھی جب اس نے تھوڑا سا فلو مارکیٹ میں نام کمایا, فلو پکڑا اور اس میں کامیابی کا سفر سٹارٹ کیا, تو اس کے ساتھ ہم نے براق ریزیڈینشل کمپلیکس کے پی کا اب تک سب سے خوبصورت اور بڑا پروجیکٹ وہ لانچ کیا. انشاءاللہ اب اس پہ کام کریں گے. اور نیکسٹ اس کے بعد ہمارا سوات فیضا گڑھ میں 28 کنال پہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ وہ انشاءاللہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ بالکل آخر میں مجھے یہ بتا دیں کہ ظاہر سی بات ہے ریئل اسٹیٹ اور بزنس ہر فیلڈ کے کچھ ڈارک سائڈڈ ہوتے ہیں نا, جو بظاہر لوگوں کو اچھے نظر آتے ہیں, لیکن اس کے کچھ ایسے پیجز بھی ہوتے ہیں سائڈ جو بڑی ڈارک ہوتی ہے جس کو عوام کو نہیں پتا. تو آپ کی ایکسپیرینس 22 سال ایکسپیرینس میں آپ نے کیا نوٹ کیا کہ ریئل اسٹیٹ میں کیا ڈارک سائڈ ہے جس کو لوگوں کو نہیں پتا اور بڑے نقصان دہ ہوتے ہیں؟ میں اگر میری ذات سے میں اپنی بات بتاؤں, اپنے ایکسپیرینس, میں اکثر یہ کہتا ہوں حالات آج کل بزنس کے ہر ایک بزنس کے حوالے سے ٹف ہے, مگر میرے دماغ میں اس کے لیے بالکل گنجائش ہی نہیں ہے. میں اس پہ 1% سوچتا ہی نہیں ہوں کہ حالات خراب ہیں. کیوں خراب ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے نا کہ ہم حالات کی پیداوار نہیں ہیں, حالات ہماری پیداوار ہے. حالات ہماری وجہ سے حالات بنتے ہیں. اگر ہم نگیٹیو سوچتے ہیں, ایک دوسرے کو لوٹتے ہیں, شارٹ کٹ کے چکر میں ہو, جھوٹ بولتے ہیں, تو حالات جو ہے اسی طرح ہوں گے. اور اگر آپ ان چیزوں پہ دھیان نہیں دیں گے اور پازیٹیوٹی اور لوگوں کا خیر, تو ان سخت حالات میں مجھے کبھی فیل ہی نہیں ہوا کہ حالات سخت ہے, کام نہیں ہو رہے. نہ جو پروجیکٹ آج تک ہم نے لانچ کیے, جس پہ ہم نے کام سٹارٹ کیا ہے, تو جب سے سٹارٹ کیا آج تک اس کے ساتھ تسلسل سے کام چل رہا ہے. ہاں ایک ڈارک پہلو میں عوام کے حوالے سے ضرور بتاؤں گا کہ آج کل کے عوام ریئل اسٹیٹ کمپنیوں پہ یا اس پہ تو بلیم کرتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ اس طرح اس پہ فراڈ ہوتا ہے, دھوکہ ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آج کل کے دور کا یہ انسان ہے, یہ بہت لالچی بن چکا ہے. ایک تو ان کو امیر ہونے کی بہت جلدی ہے, شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں اور لالچی ہے. تو جس طرح آپ کو معلوم ہے مارکیٹ میں ایسی کمپنی آ گئی جو سود میں ملوث ہو, یا جس طرح ایسے بزنس کے کروڑ دے فلاں پروجیکٹ میں اب کچھ بھی نہیں بنے, مجھے یہاں پیسے آفر ہوئے کہ کروڑ دو, کروڑ دیتا ہوں, دو آپ کتنے پرسنٹیج. تو میں کہتا ہوں کہ یہاں سے رینٹ آتا نہیں ہے, مجھے انکم آتا نہیں ہے, تو میں کس طرح بولوں. تو پھر ایسی لالچی یا شارٹ کٹ منصوبے میں جب عوام انویسٹمنٹ کرتے ہیں نا, تو یہ ڈارک پہلو مجھے بہت پریشان کرتا ہے, کیونکہ شیطان کا کام ہے آپ کو دھوکہ دینا, آپ نے سوچنا ہے. ٹھیک ہے. مجھے یہ بتا رہے سر, آپ نے سود کی بات کی, بالکل آخر میں آپ لوگ انویسٹمنٹ کی اپرچونٹی دیتے, اور اگر دیتے تو اس میں انٹرسٹ کی وہ ریٹ کیا ہوتا ہے؟ پھر اگر آپ اسلام کی بات کرتے ہیں, انٹرسٹ کی ریٹ تو اس میں ہم بالکل آفر ہی نہیں کرتے, کیونکہ سود کا ایک جھلک اور اس کی تباہی. تو کوئی شخص بلا وجہ کیوں پیسے رکھے گا آپ کے پاس یا انویسٹ کرے گا؟
ہاں اب یہ اچھی بات ہے، بلا وجہ نہیں رکھتے ہیں. جن کے پاس پیسے رکھتے اور وہ 10% ایسی کمپنیاں آئی ہے نا، ہم نے دیکھی، آپ نے بھی دیکھی، ابھی کل پرسوں کی بات ہے کہ 17% دنیا میں کوئی اس کے مثال نہیں ہے، اور وہ اس پاکستان میں آفر کر رہے تھے. تو لوگ جس طرح اونچائی سے اترائی کی طرف پانی تیزی سے جاتا ہے نا، تو لوگ اسی طرح یہ پیسے اسی طرح ان کی طرف چلے گئے، کیونکہ 2-2.5 لاکھ پہ 40,000 پر منتھ وہ دے رہے تھے پوری دنیا میں نظیر نہیں. اب رزلٹ کیا آیا کہ اربوں روپے بٹور کے وہ نکل گئے. اب لوگ رو رہے. تو اس میں اس شیطان کا گناہ ہے کہ نہیں جو لالچی لوگ. تو ہمارے ساتھ اس لیے انویسٹمنٹ کرے، ہمارا پروسیس سلو ہے مگر یہ دائمی ہے. اب ہم براق میڈیکل کمپلیکس میں، اب میں اس کو آپ کے سوال کو سود اور کیوں کریں نا، براق میڈیکل کمپلیکس میں جب ہم نے لانچ کیا تو شیئر ہمارا 50 لاکھ کا تھا، اس کے بعد 60 پہ چلا گیا، اب 70 پہ ہے، اور 16 ستمبر سے وہ 80 لاکھ پہ چلا جائے گا. 4 سال کا پروجیکٹ ہے، 8 مہینوں میں یہ 30 لاکھ تک اس نے گروتھ کیا. تو 4 سال تک یہ جائے گا نا، تو اس کی منیمم پرائس اس کی 2 کروڑ سے اوپر ہوگی، نیچے نہیں ہوگی. تو اچھا آپ اس کو اگر وہ ان پرسنٹیجوں سے آپ کمپیئر کریں، آپ تو ادھر 3 سال کے لیے 1 کروڑ روپے دیتے ہیں نا، تو آپ کو ادھر 1 لاکھ روپے پر منتھ یا کچھ اس طرح آتا ہے، اور ادھر آپ کی گروتھ کتنی ہوگی؟ 100% سے بھی زیادہ، 200% سے بھی زیادہ. اگر آپ اس کو 2 کروڑ سے 50 لاکھ سے 2 کروڑ پہ جاتی ہے. پھر اس کے بعد آپ کے انکم کا کیا؟ جب یہ ہاسپٹل سٹارٹ ہوگا تو آپ کے کیپٹل اماؤنٹ لاکھوں سے کروڑوں میں چلی گئی، اور جب یہ 600 بیڈ ہاسپٹل سٹارٹ ہوگا تو اس سے منتھلی جو انکم جنریٹ ہوگا تو وہ اس شیئر ہولڈر، وہ اس پارٹنر میں منتھلی ایکول تقسیم ہوگا، جو کہ سروسز کے بعد آپ کا انکم ہے تو وہ 100% حلال ہے. ٹھیک ہے جی، اس لیے ہمارے ساتھ انویسٹ کریں. بہت شکریہ آپ کا سر. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے. اللہ حافظ.